أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی جانکاری لینا، یہ ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلا فریضہ اور ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محترم علماء کرام، سامعین عظام، قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج میرے لیے بڑی سعادت اور فرحت اور مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ایک عرصے دراز کے بعد پہلی دفعہ سرزمین کویت پر حاضری دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ کویت میں رہنے والے اپنے دوستوں، بھائیوں اور ایمان کے رشتہ داروں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کا بے حد ممنون و مشکور ہوں جس نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی اور یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد منہج انبیاء کے
ان شاہین صفت دوستوں اور بھائیوں کی محبتوں کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے اس حاضری میں اور یہاں کی اس آمد پر یہ چار چاند لگانے کی کوشش کی کہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ پیدا کیا۔ میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اپنے گرامی قدر عزیزم دوست اور بھائی شیخ فیض اللہ محمدی حفظہ اللہ کا بھی، کہ جنہوں نے اس اجتماع میں مجھے حاضری کی دعوت دی، اور اسی طرح ان تمام دوستوں اور بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی اور اپنی بہنوں کا بھی، کہ جو یہاں اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے، دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک ملاقاتی نشست ہے، بیٹھک ہے، اور حضرت مولانا فیض اللہ محمدی اور مدنی حفظہ اللہ کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ مجلس وفا کے اور منہج انبیاء کے احباب قابل صد شکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، وقت بہت قیمتی ہے، اور اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی میرے دماغ میں ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ انہیں آپ یا تو کاغذوں پہ نوٹ کر لیں یا ذہن کے پردوں پہ نوٹ کر لیں۔ یہ وہ سچائیاں اور یہ وہ صداقتیں ہیں جن کا انکار کرنا خود کو جہنم میں داخل کرنے کے مترادف ہے، جن سے منہ موڑنا، جن سے اعراض کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، اور دین کی معرفت کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور دین کے معرفت کا مقصد کیا ہے، یہ اور اس کے تعلق سے اور بہت ساری کچھ باتیں میں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا اور آپ کے ذہن و دماغ پر تحریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے، اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے ہماری ان گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دین کی معرفت، دین کا علم، دین کی جانکاری، دین کی معلومات لینے کی اہمیت یہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، جس بندے کو بھلائی دینا چاہتا ہے، جس بندے سے اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جس کے مقدر میں سعادت لکھی جاتی ہے، جو دنیا اور آخرت میں سعید اور نیک بخت لکھا جاتا ہے، جو سب سے بہترین آدمی اللہ جسے بنانا چاہتا ہے، جسے جنتی بنانا چاہتا ہے، جسے اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے، جسے اپنا نزدیکی بندہ بنانا چاہ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے، اسے دین کا قرب عطا فرماتا ہے، وہ دین کے بارے میں سمجھتا ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کچھ ایسے اپنے مسلمان بھائیوں پہ کہ جب انہیں دین کی بات بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قصے سمجھ میں آتے ہیں، کہانیاں سمجھ میں آتی ہیں، جھوٹی سچی علم غلم گڑھی گئی باتیں خوب سمجھ میں آتی ہیں، خوب جھومتے ہیں، خوب سبحان اللہ کرتے ہیں، خوب نعرے مارتے ہیں، خوب چیختے خوب چلاتے ہیں،
اصل دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ ہم نے کہا وہ لال لال کتابوں کی باتیں خوب سمجھ میں آتی ہیں، اللہ رسول کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ شیطان نے ایسے لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے اور کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ بندہ کہتا ہے مجھے دین کی سمجھ ہی نہیں آتی، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی۔ تم قرآن حدیث سمجھ سکتے ہو؟ قرآن حدیث سمجھنے کے لیے وہ بڑے بڑے آسمانوں جیسے علوم کی ضرورت ہے، تب تم قرآن و حدیث سمجھو۔ ہم نے کہا عقل مندو اور دنیا کے نرالے عقل مندو، نرالے ہی عقل مند ہیں، بکریاں چرانے والے، بھیڑ چرانے والے، زراعت اور زراعت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، غربت زدہ فقر و فاقے والے غلام، حبشہ سے آئے ہوئے، روما سے پکڑ کے آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے بیچارے مکے کی سرزمین پر انہیں دین کی سمجھ آ گئی، اور یہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، انجینئر بنا ہوا ہے، رائٹر بنا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا علامہ بنا ہوا ہے، شیخ الحدیث بنا ہوا، اور لمبے لمبے ایک ایک ہاتھ کے القاب آگے پیچھے لگایا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسے دین کی سمجھ سب سمجھتا ہے، چاند پہ کمندیں ڈالنا جانتا ہے، سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مہندس ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن اسے بیچارے کو دین کی سمجھ نہیں آتی۔ اب جسے دین کی سمجھ نہ آئے تو یہ سمجھ لو، اور یہاں یہ فیصلہ دو ٹوک نبی کائنات نے کر دیا، اس میں دو رائے نہیں ہے، فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھی ہوئی ہے، جسے جنت دینا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے، جسے جہنم میں اور اپنے غضب کا شکار بنانا چاہتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ سے دور فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سمجھ لینا، آئندہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں آپ کہاں سمجھنے والے ہو یہ سب چیزیں، تو سمجھ جاؤ اس کا نٹ بولٹ ڈھیلا ہو چکا ہے۔ میں نے فقہ کا ترجمہ سمجھ کیا، یہاں آپ حقیقت فقہ بھی سمجھ لیں، حقیقت الفقہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں، تب آگے میں بڑھوں، پھر میں دین پہ آؤں گا، کیونکہ فقہ کے نام پر بڑی موشگافیاں ہو رہی ہیں۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ فقہ کے نام پر لوگوں کو بہت زیادہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایسا فقہ کا موضوع لیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص دین کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ جو نومن مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، جو آج سے 1200 سال 1300 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، بس وہیں فقہ کی تابوت میں آخری کیلیں لگ گئیں، وہ لے کے سب علم چلے گئے، باقی اب یہ 1200 برس یہ کوئی دین نہیں سمجھ سکتا، فقہ کا معاملہ ہی ختم ہے، اللہ کی قسم۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ مجھے دین کی سمجھ آتی ہے، اللہ کی قسم اسے ڈائریکٹ کافر کہہ دیتے ہیں، یہ کو کافر ہو چکا ہے۔ دعویٰ یہ کرے کہ الحمدللہ بھائی قرآن سمجھ میں آ رہا، حدیث سمجھ میں، نہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ فقہ کیا ہے یہ بھی میں آپ حضرات کو بتا دوں، آپ لوگ بہت لڑتے بھیڑتے ہو۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ چند حیض اور نفاس یا دیگر چیزوں کے مسائل کے جاننے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ حقیقی فقہ کیا ہے؟ حقیقی فقہ کیا ہے؟ جس کے اوپر مذہب بنائے جاتے ہیں، جس کے اوپر تم نے مرغیوں کی ٹانگیں چیر چیر کے الگ الگ کر کے الگ الگ دین کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ حقیقی فقہ کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ دین کی فقہ، فقہ کہتے ہیں سمجھ، سوجھ بوجھ، نالج، علم، گیان، دھیان اللہ عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے یہ دین کی فقہ عطا فرماتا ہے؟ میں بتاؤں گا دین کیا ہے۔ آج کا موضوع میرا یہی ہے نا، پتہ ہے آج کا موضوع ہے دین کی معرفت۔ فقہ ہے سمجھ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، مکے کی دھرتی پر، میں تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ کو پتہ ہے
چوری کرنے والے بھی موجود ہیں، قاتلین بھی موجود ہیں، شراب پینے والے بھی موجود ہیں، زناکار بھی موجود ہیں، بدکار بھی موجود ہیں، لوٹ مار کرنے والے بھی موجود ہیں، عصمت و عزت کا سودا کرنے والے بھی موجود ہیں، سود اور ربا کھانے والے بھی موجود ہیں، کائنات کے بدترین سے بدترین لوگ بھی موجود ہیں اور اچھے سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ معاشرہ کرپشن کا شکار ہے، سوسائٹی کے اندر سوسائٹی بکھر چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے، ظلمت و تاریکی کے اندر حیوانیت اور بربریت کا شکار ہو چکی ہے، ظلمت و تاریکی کے اندر پورا سماج ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اس روئے زمین پر رحمت للعالمین کی سند دے کر کے نبی رسول بنا کر کے بھیجتا ہے، اور نبی کائنات غار حرا سے نکلتے ہیں، اور سب سے پہلا جو کلمہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، سب سے پہلا آوازہ جو بلند ہوتا ہے، سب سے پہلی پکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور سب سے پہلی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کیا معاشرے کے اندر شراب پینے کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی؟ کیا زناکاروں کے خلاف آپ نے آواز بلند کی؟ کیا سود خوروں کے خلاف آپ نے مکے کی دھرتی پر سب سے پہلے اپنی آواز کو بلند کیا؟ کس کی اصلاح سب سے پہلے کی؟ کہاں سے کون سی آواز اٹھی ہے؟ دین کی سمجھ اصل یہ ہے جو مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین کے اندر سب سے اہم اور پہلی جو اولیت جو ہوتی ہے، جو ضروری ہوتی ہے، وہ چیزیں پہلے بتائی جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے آوازہ بلند کیا، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وفی روایت قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ غار حرا سے نکلنے کے بعد مدنی تاجدار نے سب سے پہلی اصلاح کا کلمہ جو نکالا وہ یہ ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں تمہارے قدم بوس ہوں گی۔ دین کا سب سے پہلا اصول مدنی تاجدار نے سکھلایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کلمہ توحید کو سمجھتا ہے، اصل دین کیا ہے، اصل دین کیا ہے، اصل دین اور اصل فقہ کیا ہے؟ اصل فقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلی فقہ کیا ہے؟ توحید کی فقہ ہو۔ توحید کی فقہ کا مطلب کیا ہے بھیا؟ توحید کی فقہ کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل کی مکمل معرفت ہو۔ دین کی سب سے پہلی بنیاد اور دین کا سب سے پہلا اساسہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہو، توحید کی معرفت حاصل ہو، شرک کا علم حاصل ہو۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، آج ہمارے سماج اور بر صغیر کے برے علماء نے اور علماء سو نے، اے مسلمانوں اپنے ذہن و دماغ سے ذرا عصبیت کی چادریں اٹھاؤ اور ذرا تعصبات کے عینکوں کو نکال کے باہر پھینکو اور میری اس فقیر کی آواز کو سنو اور میری باتوں کو سنو، اور اگر غلط محسوس ہو رب کعبہ کی قسم ہے منہ کے اوپر یہیں سوال کر کے جواب لے لینا اور سوال کرنا، تاکہ قیامت کے دن ہم بری ہو سکیں اور ہم نے تمہارے پر حجت ہم قائم کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، غلط بات اگر کوئی بھی ہوگی تو پوچھنا ہی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے توحید کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی جانکاری لینا، یہ ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلا فریضہ اور ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور جس نے اس حقیقت کو نہ سمجھا، فقہ کی اس حقیقت کو جس نے نہ سمجھا، اسلام نے اسے ابو جہل قرار دیا۔ اسے کیا کہا؟ جبکہ اسے کائنات میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ ہے۔ اس کے فیصلے کے آخری مہر کے بغیر کوئی فیصلہ مکے کی سرزمین پر رائج نہیں ہوتا تھا، نہیں پاس ہوتا تھا، کوئی بل نہیں پاس ہوتا تھا جب تک ابو جہل مہر نہ لگا دے۔ لیکن جب اسلام آیا اس نے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توحید کو نہیں سمجھا تھا۔ تو حقیقت میں حقیقت فقہ جو آج جس نام پر بندر بانٹ کیا گیا اور امت کو تقسیم کیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے حقیقی فقہ توحید کی فقہ، توحید، عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں ہے اگر، تو تمہیں حیض کے بھی، نفاس کے بھی، وراثت کے بھی،
تمہیں طہارت کے بھی، نماز کے بھی، روزے کے بھی، حج کے بھی، زکوٰۃ کے بھی سارے مسائل حفظ نہ ہوں بلکہ ازبر زبانی یاد ہوں، قرآن بھی زبانی یاد ہو، بخاری بھی زبانی یاد ہو، مسلم بھی زبانی یاد ہو، تمام تقوی اور طہارت کے اصول اور ضابطے بھی تمہیں مکمل طریقے سے آتے ہوں، سب کچھ ہو، تم بڑے بڑے القاب و آداب رکھنے والے ہو، تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے والے ہو، اگر توحید کی سمجھ تمہیں نہ آئی، رب کعبہ کی قسم ہے اسلام نے ہمیں بتلایا وہ عالم نہیں بلکہ وہ ابو جہل سے بھی بدتر ہے۔ اگر توحید کی سمجھ تمہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس کو لوگوں نے بالکل وہ کیا ہوا ہے۔ وضو میں کتنے ارکان ہیں؟ غسل میں کتنے ارکان ہیں؟ کتنے مستحبات ہیں؟ کتنے واجبات ہیں؟ جہاں جدھر دیکھو ادھر، اگر آپ نے نہیں بتایا اچھا بہت بڑے عالم بنتے پھر رہے ہو، ابھی تو وضو کے مستحبات ہی کا پتہ نہیں تمہیں جو ہے نماز کے ارکان کا اور مستحبات اور سنتوں کا پتہ نہیں۔ اسے پوچھو کہ بیٹا تجھے توحید کے ارکان کا پتہ ہے؟ توحید کے کتنے ارکان؟ تجھے نواقض اسلام کا پتہ ہے؟ تجھے شروط لا الہ الا اللہ کا علم ہے؟ یہ نہیں بتایا جاتا، اسے یہ معلوم ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، وہ بیچ میں رہ گئی تھی وہ بات، اب مجھے یاد آ گئی۔ ہمارے معاشرے کے برے علماء نے یہ ضرور بتلا دیا ہے یہ وہابی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ درگاہ کو نہیں مانتا، یہ پھول نہیں چڑھاتا، یہ چادر نہیں چڑھاتا، یہ یا رسول اللہ یا غوث یا خواجہ نہیں کرتا، یہ نیاز اور فاتحہ نہیں کرتا، یہ رجب کے کونٹے نہیں بھرتا، شب برات کے حلوے ماڑے نہیں کھاتا، چراغاں اگربتیاں نہیں کرتا، ڈانگ ڈفڈے نہیں کرتا، یہ بزرگوں کی چوکھٹوں کے اوپر نہیں جاتا، یہ وہابی ہے۔ یہ کون ہے؟ جو بزرگوں کے پاس جائے، جو وہاں ادب و احترام سے کھڑا ہو، جو پھول چڑھائے، سجدے کرے، رکوع کرے اور جناب علی خاک چاٹے، اگربتیوں کے راکھوں کو اپنے سروں کے اوپر، اپنے چہروں کے اوپر ملے، جو وہاں جا کر کے مرغے ذبح کرے، جو بکرے ذبح کرے، وہ سنی ہے۔ وہ کون ہے؟ اور جو ماتم کرے، جو سینہ پیٹے، جو گریہ کرے، جو تعزیے بنائے، جو شدے اٹھائے، جو علم اٹھائے، جو عزاداری کرے، وہ شیعہ ہے۔ اور جو یہ سب نہ کرے، ان دونوں سے لڑے، وہی وہابی ہے۔ یہ علامت بتائی گئی ہے کہ نہیں؟ کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لینا، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ معاشرے میں بیچارے مسلمانوں کو رب کی قسم ہے، اور ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، یہ انہیں توحید کا پتہ نہیں، انہیں لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا پتہ نہیں، انہیں نواقض اسلام کا پتہ نہیں، وہ نواقض وضو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ ابے پہلے اسلام کے نواقض کو جان لے کہ اسلام جاتا کیسے اور آتا کیسے، اسے پتہ ہی نہیں، غریب کو نہ بتایا جاتا ہے، اللہ کی قسم نہیں بتلایا جاتا ہے۔ جو درخت پوج لے، پتھر پوج لے، مورتی پوج لے، وہ کافر ہیں، جو مسجد میں چلا جائے وہ مسلمان ہیں، بس یہی اسلام اور کفر کی علامت ہے۔ اور ایک دفعہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا، خلاص اب کچھ بھی کرتے پھرو، کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، کبھی کافر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ مولوی جو فقہ کی کتابوں میں کتاب الردہ پڑھاتا ہے، مرتد کے بیانات پڑھاتا ہے، جو کفر کے احکام بتلاتا ہے، ہم کو جب مجلس میں آتا ہے، تقریریں کرتا ہے تو کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مشرک نہیں ہوتا، بخاری کی روایت ہے، فلاں کی روایت ہے، ڈھگا کی روایت ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے مسلمانوں، ایسے سچویشن میں اور ایسے ماحول میں اور ایسی ظلمت و تاریکیوں کی آندھیوں میں اور ایسے برے علماء کے اس دندناتے ہوئے، پھرتے ہوئے، ان کے شور مچاتے ہوئے ماحول میں بھلا بتاؤ، دین صحیح کی معرفت، دین صحیح کا علم یہ ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو۔ منہج انبیاء کے احباب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آپ کے لیے یہ موضوع منتخب کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ربانی صاحب نے آدھا ٹائم تو یوں ہی لے لیا، اب باقی رہا آدھا ٹائم، پتہ نہیں کب بتائیں گے دین کی معرفت۔ میں سب کو پتا ہے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، میں صرف تو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں
ابھی پوچھوں گا تو آپ کو الا من رحم اللہ چند ایک کو چھوڑو اور آپ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن جب میں بتاؤں گا تو کہو گے ارے یہ تو مجھے معلوم تھا، یہ تو مجھے پتہ تھا۔ میرے بھائیوں، پتہ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی کو سجانا اور سنوارنا اور اسے عملی جامہ پہنانا، اللہ کی قسم یہ الگ چیز ہے۔ اس لیے معرفت صرف معرفت تک نہ رہ جائے، بلکہ وہ عملیت کا بھی جامہ پہن کر ہمارے چہرے سے، ہماری چال سے، ہماری چلن سے، ہمارے سلوک سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے کھانے پینے، ہماری زندگی کے موڑ پر اور زندگی کے تمام موڑوں پر، معاشیات میں، معاشرت میں، سماجیات میں، سیاسیات میں، ہر جگہ وہ چیز مترشح ہونی چاہیے، ٹپکنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جانے والا بندہ موحد ہے، یہ جانے والا بندہ متبع سنت ہے، یہ اٹھنے بیٹھنے والا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولا اموالکم بل ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے اعمال اور اموال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تم دبلے ہو، پتلے ہو، موٹے ہو، چوڑے ہو، داڑھی لمبی ہے یا اونچی ہے، پگڑ ہے، کچھ یہ اللہ بعد میں دیکھتا ہے۔ پہلے کیا دیکھتا ہے؟ ایمان ہے ٹناٹن کی نہیں، یہ دیکھو پتلا دبلا صحیح لیکن اس موٹے سے بہتر ہے، اس کی آواز دیکھو، اس کی شان دیکھو، ماشاءاللہ جہاں بھی اس کو دور کرو قریب کرو پاور فل ہے، فل پاور فل آواز، تب لوگوں کی محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے کوئی بھی ہو۔ ایسے ہی آپ کے ایمان کے اندر جب فل پاور ہو، فل طاقت ہو، دنیا مانے نہ مانے اللہ کے ہاں آپ محبوب، اللہ کے محبوب بندوں میں آپ لکھے جاتے ہیں اور وہاں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لبوں پہ مسکراہٹیں آ گئیں، آپ ریفریشمنٹ کے طور پر فریش ہو گئے، آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی کہ دین فقہ کی حقیقت کیا ہے۔ فقہ کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کو سمجھا جائے، جسے ایمان کی سمجھ آ جائے، عقیدے توحید کی سمجھ آ جائے، شرک باللہ کا علم ہو جائے، کفر کیسے ہوتا ہے، کفر کیا کیا چیزیں ہیں ان کا علم ہو جائے، یقیناً یہ سب سے پہلا علم ہے، یہ سب سے پہلا علم ہے۔ اس کے بعد وضو ہے، نماز ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، یہ جو ہیں یہ اس فقہ کا دوسرا حصہ ہے، اس فقہ کا۔ تو گویا یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ فقہ کی دو قسمیں ہیں، فقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فقہ حقیقی ہے، حقیقی فقہ۔ حقیقی فقہ کیا ہے؟ عقیدے توحید کی معرفت، اللہ کی معرفت، شرک کی معرفت، توحید کس کو کہتے ہیں اور عقیدے، یہ تمام سب کا علم، اور انسان مرتد کیسے ہوتا ہے، کافر کیسے ہوتا ہے، مشرک کیسے بنتا ہے، بدعتی کیسے بنتا ہے، یہ تمام سب چیزوں کا علم یہ فقہ کہلاتا ہے سب سے پہلے۔ اور پھر دوسری فقہ کی دوسری قسم ہے عملی فقہ، ایک ہے فقہ عقدی، عقیدے کی فقہ، ایمان اور عقیدے کی فقہ، اور دوسرا ہے فقہ عملی، اعمال کی فقہ، وضو کیسے بنایا جائے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کیسے ٹوٹتی ہے، روزہ کیسے رکھا جائے، یہ پورے احکامات ہیں، یہ فقہ عملی ہیں جن کا سیکنڈ درجہ آتا ہے، دوسرا درجہ آتا ہے۔ آج دنیا اس سیکنڈ پر زیادہ مر رہی ہے اور جو پہلے ہے اس کو چھوڑ رہی ہے، اس کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، نماز پڑھنے کے لیے کہو گے تمہیں کون برا کہے گا، جھوٹ نہ بولو کہو گے تمہیں کون برا کہے گا، چوری نہ کرو کہو گے تمہیں کون برا کہے گا، حکومتیں بھی تمہیں اپنے سروں پہ بٹھا لیں گی، روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، تمہیں کون برا کہے گا۔ برا تو اسے وقت تمہیں کہا جائے گا جب تم یہ کہو گے یہ درگاہ کو نہ پوجو کیونکہ یہ شرک باللہ ہے، یہ مزار بنانا حرام ہے، یہ گنبدیں بنانا حرام ہے، یہ چادریں چڑھانا حرام ہیں، یہ قبروں کے طواف شرک باللہ ہیں، یہاں نظر و نیاز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، یہ غیر اللہ کے نظر و نیاز کرنا شرک باللہ ہے۔ جب تم یہ باتیں کہو گے تو شیطان کی پیشانیوں پہ بل آئیں گے، شیطان مچلے گا، چیخے گا اور اپنے ماننے والوں کو تمہارے خلاف بھڑکائے گا، اور پھر وہ جتھے بنا کر تمہارے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے جا کے کفر کے ساتھ مل کر، کفر کے ہاتھوں میں ہاتھیں ملا کر
تمہارے قتل کی، بربادی کی سازشیں کریں گے۔ کیا تم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا، آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ نہیں کیا؟ تھوڑی دیر ہی پہلے تم پڑھ سن رہے تھے کہ کس طرح سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم کے اعلیٰ منصب اور مقام پر جو فائز ہوئے، لَإِن كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کا تمغہ لے کر کے اس کائنات میں آئے، جنہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا زرعی تاج رب کائنات نے پہنایا، جنہیں رحمت للعالمیت کا پورے عالموں کا رحمت بنا کر کے رب کائنات نے بھیجا، جنہیں اتنی پیاری پیاری باتیں اور پیاری پیاری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھائی بنا کے بھیجی، لیکن جب جنہیں عدل و انصاف کی علامت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جنہیں امین و صادق کا خطاب اس دور میں ملا جب لوگ شراب اور زناکاریوں کے رسیا تھے، لیکن جب اسی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب محمد الرسول اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی تو وہی مجنو بنا دیے گئے، انہی کو ساحر کہا گیا، انہی کو گالیاں دی گئیں، ان کی جوان بیٹیوں کو طلاق دے دے کر کے ان کے گھروں پہ لا کے ڈالا گیا۔ آپ کو کیا کیا ظلم آپ کے اوپر نہ ڈھائے گئے، مکہ کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں، آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا گیا اور آپ کے اوپر بھی ظلم و تعدی کی گئی۔ یہ سب تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کائنات نے غیر اللہ سے تعلقات کو چھڑوا کر صرف اللہ سے جوڑنے کی دعوت دی تھی، اس کی پاداش میں یہ سزائیں انہیں دی گئیں۔ میرے عزیزوں، آج بھی وہی لوگ ہیں، آج بھی وہی انسان ہے، آج بھی وہی شیطان ہے، وہی شمس و قمر ہیں، وہی زمین و آسمان ہیں، وہی ہوائیں، وہی فضائیں، وہی ندی نالے اور وہی پیڑ اور پودے، وہی انسان اور وہی شیطان کا ڈیرا اور وہی شیطان جیسے ڈاکوؤں کا بسیرا اور اسی کا راج، جس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے رب ذوالجلال، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، تو مجھے اجازت دے دے قیامت تک کے لیے، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شراب کی بھٹیوں پہ نہیں، چوری کے اڈوں پہ نہیں، زناکاری اور چکلوں کے اوپر بیٹھ کر شیطان نہیں گمراہ کرے گا، بلکہ اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ مسجد میں آؤں گا، ٹوپیاں پہن کر، لمبی لمبی ہری نیلی پگڑیاں کالی پیلی لگا کر، داڑھیاں، سبحان اللہ، ایسا لگے جیسے جبریل امین سے ابھی مسافہ کر کے آ رہے ہیں۔ اب باتیں ایسی، اللہ اکبر، زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے، تلخ نہ، میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھے بھائیو، میٹھی 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 میٹھی، یہ میٹھا، یہ معلوم ہے، یہ سلو پوائزن، میٹھے کے نام پر کڑوی گولیاں، استغفر اللہ، بیڑا غرق کر دیا امت کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، دین کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے۔ اور اے مسلمانوں، میری بات سنو، برا نہ لگے تمہیں، اور برا لگے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، برا نہیں لگنا چاہیے۔ ہماری کڑوی کسیلی باتیں بھی سنا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ شہد سے ہی علاج نہیں ہوتا ہے، کبھی کڑوی گولیوں سے بھی علاج ہوتا ہے۔ مرض جب بڑھ جائے نا تو صرف گولیاں کھا کر کے نہیں مرنا، آپریشن ہوتا ہے اس کا، چھری اور کانٹے اور دھاگے اور سوئیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے، آپ شفا پائیں نہ پائیں وہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام کھول کھول کر کے بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، بس چاہے آپ مانو چاہے نہ مانو، مانو گے، تحقیق کرو گے تو خود راستہ پاؤ گے، ورنہ اس راہ میں ایک سے ایک لٹیرے اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، سمجھ یہ دین کی یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ دین کی فقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو، دو۔ ایک فقہ کا تعلق فقہ عقدی کہہ لیں اس کے آپ، یعنی جس کا فقہ ایمانی، جس کا تعلق ایمان کی فقہ، عقیدے کی فقہ، اور دوسری فقہ کیا ہے؟ عملی فقہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عملی فقہ، یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ۔ یہ درجہ پہلے ہے یا ایمانی فقہ کا درجہ پہلے؟ ایمانی۔ لوگ ایمانی فقہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ بولو، ہماری تمہاری طرح پاگل تھوڑی ہیں کہ آدمی گلاس پانی بھی نہ پوچھے۔ روٹی بوٹی کا مسئلہ ہے بھائی، حلوے ماڈے چھوٹ جائیں گے، مرغے کالے پیلے لال لال، بکرے ہیں،
اور وہ ناچ اور وہ گانے، وہ بھنگڑے، وہ قوالیاں، وہ سب چھوٹ جائیں گے، رنگ رنگینیاں ہاں چھوٹ جائیں گی۔ پاگل تھوڑی ہماری تمہاری طرح جو لڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا لوگ، یہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی یار، ہم بھی پاگل ہیں کیا؟ بھئی ہم کو بھی اچھا کھانا چاہیے، ہم کو بھی مرغا چاہیے، ہم کو بھی مٹھائی چاہیے، آخر ہم کیوں اس کے خلاف لڑتے ہیں؟ یہ پاگل سمجھتے بھی نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اگر الٹا ہی سمجھ لیں تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یار واقعی آخر یہ کیوں اس کے دشمن ہیں؟ مٹھائیوں کے جاہل لوگ ہیں، الو بناؤ، جیسے ڈاکٹر لوگ الو بناتے ہیں۔ نزلہ ہے تو آپ کو لمبا چوڑا گولیوں کی فہرست بنا کے دے دیں گے، لاؤ 20 روپے 25 روپے 2 دینار 10 دینار 25 دینار جو بھی ہے کہ نہیں؟ آج کل لوگ الو بنا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ مولویوں کا بھی اکثر و بیشتر یہی کاروبار چل رہا ہے۔ ایک ہم ہی بیوقوف ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ نقلی گولی ہے، اصلی گولی یہ ہے، اور الٹا گالی بھی کھاتے ہیں، وہی گالی بھی دیتے ہیں، اور ہم انہیں ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ارے بھائی گالی مت دو، ارے بھائی مار پیٹ مت کرو، آؤ ٹاکنگ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرو، ٹیبل ٹاک کرو، بیٹھو، انشاءاللہ تعالی مسئلے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرو۔ کائے کو مرتے ہو، کائے کو گالی دیتے ہو؟ نہیں تو وہابی ہے، تو خبیث ہے، تیری ماں تیری بہن۔ اللہ کی قسم یہ واٹس ایپ اور یہ موبائلز، یہ جوالات، اس کے اوپر ایسی گالیاں اعوذ باللہ۔ ہم نے کہا یار ٹھیک ہی ہے، اچھا ہے، جس کے مذہب میں جو ہے وہ کر رہا ہے وہ کام۔ آپ کے مذہب میں گالیاں دینا ہے، ہمارے مذہب میں دعائیں دینا ہے، میں دعائیں دوں گا، یہ تو ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ باقاعدے گروپ بنا کر کے لڑتے ہیں، بھیڑتے ہیں اور آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو ذرا، یہ دولت، یہ مال جو کمانے کے لیے آئے نا، دیران و درہم سمیٹ کے سینس کے رکھو، یہیں رہ جائیں گے، اور یہ تمہارے قبر تک تمہارا ایمان، تمہارا عمل صالح جائے گا۔ ایمان درست کرو، ایمان، ورنہ یہ دولت، یہ مال، یہ پیسے یہیں رہ جائیں گے، جہنم میں سیدھے چلے جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے اپنا قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، وہ نازل فرمایا ہے، اس کو پڑھو، اس کا معنی پڑھو، ہر زبان میں الحمدللہ، ہر زبان میں۔ میں مرکز احیاء التراث الاسلامی میں گیا، دیکھا وہاں دعات، اخوان، شباب سے ملاقات کیا، ماشاءاللہ ہر زبان کے اندر قرآن کے ترجمے، کتابیں ماشاءاللہ موجود ہیں، جا کے پڑھو، جا کے دیکھو۔ لیکن یہاں تو تمہیں کہیں گے نہیں یہ وہابی لوگ ہیں، ان کا دین، ان کی باتیں سننا حرام ہے۔ اچھا یہ دینار اور درہم لینا حلال ہے، یہ سب لینا حلال ہے کہ نہیں؟ صرف پیسہ نہیں حرام ہے، ریال نہیں حرام ہے، دینار نہیں حرام ہے، دین حرام ہے۔ اتنی برائیاں ہیں، اعوذ باللہ استغفر، کیوں اپنی عاقبتیں خراب کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اصول، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ ہاں اپنی اس آخرت کو بنانے کے لیے، جہاں پر جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور یا تو لعنتوں کی زندگی ہے یا تو رحمتوں کی زندگی ہے، تیسری زندگی کا وہاں کوئی تصور موجود ہی نہیں۔ اے مسلمانوں، اس رب سے ڈرو جس رب نے آپ کو کسی نیک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب آئیے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، ایمان اور عقیدے کی سمجھ، یہ حقیقی فقہ ہے، حقیقی اور اصلی سمجھ ہے۔ اب اس موضوع پر لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو یہ بول دینا، بھیا آپ کس فقہ کی دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے ایمان سمجھ لیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کہاں ہے؟ ایمان کا سب سے بڑا جانچنے کا ایک فارمولہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کہاں ہے؟ ابھی یہی پوچھوں تو بہت سارے لوگ بتائیں گے، کیوں علماء ہیں ماشاءاللہ، تبلیغ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھی اللہ، کوئی کہتا ہے اللہ یہاں ہے، ماشاءاللہ، چاہے ایک وقت کی بھی نماز پڑھنا پڑے، کہتا ہے اللہ یہاں ہے۔ اس تیرے گندے دل میں اللہ کیا کرے گا؟ وہاں نہیں جاتا، ایک سجدہ بھی نہیں کرتا، تجھے شرم بھی نہیں آتی یہاں اللہ کہتے ہوئے؟ تو حمام میں جا رہا ہے، ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، سب جگہ جا رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کہتا اللہ یہاں، کوئی کہتا اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جدھر دیکھو ادھر ہے۔ کوئی ہفتوں پیشاب پیخانہ بھی کرنے نہیں جاتے، کیونکہ انہیں سنڈاسوں میں بھی اللہ آپ کو عزت دے، اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ ایسے بھی بزرگ لوگ موجود ہیں ہمارے ملکوں کے اندر ہے، یہ صرف ہمارے ملکوں کی بات میں بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر بہت کم ہے، یا آپ کے یہ مغرب ہے، جزائر ہے، مصر ہے، ہاں یہ سب صوفیوں کے اڈے ہیں، یہاں ہیں سب۔ اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔
اس کو کون سی فقہ کی ضرورت ہے، ایمانی فقہ کی یا عملی فقہ کی؟ ہمارے لیے دونوں فقہ معتبر ہیں، محترم ہیں، لیکن دونوں میں سب سے پہلے کون سی سمجھ انسان کو حاصل کرنی ہے؟ ایمان کی۔ یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آئندہ بھولو گے؟ نہ بھولنا، نہ بھولنا، یہ بہت عظیم درس ہے۔ سب سے پہلے ایمان، عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے۔ خود جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، ان کا یہی منہج رہا ہے، یہی منہج رہا ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میرے عزیزو، آئیے دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے بار الہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے بندو دین تو میرے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ دین کیا ہے؟ بولو، اسلام۔ اسلام تمہارا دین ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تمہارا دین اسلام ہے، اور یہ وہ اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمتوں کو پوری کر دی، اور میرا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ یہودیوں کا دین نہیں، نصرانیوں کا دین نہیں، بدھسٹوں کا دین نہیں، جینیوں کا دین نہیں، اور کوئی گھر گھروندے کا دین نہیں، بلکہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، اسلام ہے۔ اور سنو، رب کا پسندیدہ دین، رب کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا دین لے کر کے میرے پاس آئے گا، وہ دین اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا، اور آخرت میں خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا دین کیا ہے؟ بولو، اسلام۔ آئیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ یہ بتلاؤ کہ دین کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے، سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کا آپ ورق کھولو، سب سے پہلی حدیث پہلے باب کی حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم لوگ نبی کائنات کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جھرمٹ میں جلوہ فرما تھے کہ اتنے میں کہ ایک اجنبی شخص ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کالے بال، اس کے جسم سے، اس کے چہرے سے نہ ہی سفر کے تھکان اور نہ ہی سفر کے کوئی آثار نظر آتے ہیں۔ وہ شخص آتا ہے، ہم میں نہ کوئی اسے جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، آتا ہے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کے، گھٹنے سے نبی کے گھٹنا ملا کر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو، غور سے سننا ذرا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرو 5 وقت کی، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ اسلام ہے۔ قال صدقت، تو سائل جو سوال کرنے والا ہے جب اس نے جواب سنا تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، فعجبنا، تو ہم نے تعجب کیا کہ یسأل ویصدق، یعنی پوچھتا بھی ہے اور پھر جواب پا کر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، یہ عجیب و غریب سوال کرنے والا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وَمَا الْإِيمَانُ يَا رسول اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر کے بھلے برے ہونے پر
ایمان لاؤ۔ قال صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے دل کے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا علامات قیامت، اور پھر لمبی حدیث بعد میں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب باتیں بتائیں جو اس نے پوچھی تھیں، اور کچھ باتوں کا احالہ اسی کی طرف کر دیا۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ آدمی پوچھ پاچھ کر کے اور وہاں سے اٹھا، تھوڑی دور ہم نے دیکھا، بعد میں وہ کہیں غائب ہو گیا گلی میں مڑ کر کے۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتلاؤ اس اجنبی آدمی کو جانتے ہو کون ہے؟ یہ کون تھا سوال کرنے والا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا، اس سے پہلے تو کبھی یہ نظر نہیں آیا۔ قال ھذا جبریل جاء یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، رب نے انہیں تمہارے دین کو سکھلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، اس رب العالمین پہ بھی قربان جائیں اور اس رحمت للعالمین کے بھی جانثار۔ اللہ اکبر، کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کو دین سکھلا رہا ہے۔ اور یہ انسان ہے کہ شیطانی دین کے اوپر چل رہا ہے، گھر گھروندے کے بنائے ہوئے دین پہ۔ کوئی نبی بنا کر کے کسی کو پوچھ رہا ہے، کوئی اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ کر امتی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پاٹ کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ سب جہالت اور نادانی اور لا علمی کی وجہ سے ہے، یہ سب توحید سے دوری کی وجہ ہے۔ یہ اصل جو فقہ ہے اس کو لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ آمین کیسے کہتے ہیں؟ رفع دین، نیت یہاں بات ہے کہ یہاں بات ہے، اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ نہیں، کوئی نہ پڑھے تو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ کون سا سوال رہا بھائی؟ کوئی نہ پڑھے تو سوال، یہ کوئی سوال ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ لیکن لوگ کرتے ہیں اس طرح کا سوال۔ المہم یہاں نیت نہیں باندھو، وہاں باندھو، یہ جھگڑے اس پہ ہو رہے ہیں۔ اصل جو عقید توحید ہے اس کو ہم نے، اچھا شیاطین بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں گھما پھرا کر کے وہیں لے جاتے ہیں، جو اصل مقصد ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے باتوں میں باتیں کتنی لمبی ہو گئیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ دین یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اب اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، پھلکا سمجھتے ہیں، بس یہی دین ہے میاں، اور کیا دین ہے؟ دین کیا وہ چیگم کا نام ہے کہ کھینچ کر کے اس کے اندر اپنی عقل اور اپنی رائے اور اپنا قیاس ٹھونسو، اور لوگوں کو جو فرض بھی نہیں پڑھنا چاہتے انہیں 17 نمازیں پڑھو، 17 رکعت۔ جب اسے کہا جاتا ہے عشاء کے اندر 17 رکعت ہے، کہتا اعوذ باللہ، وہ یار ابے 4 ہی نہیں ہو رہے ہیں تو 17 پڑھوا رہی ہے، تو مسجد کے دروازے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے بندو ایسا نہ سخت کرو، الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کو ایک بدو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا مجھے وہ بات بتلاؤ کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے اللہ کے کلمہ شہادت پڑھو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، روزہ رکھو، حج اگر طاقت ہے تو مالک نصاب زکوٰۃ دو، حج بیت اللہ کرو اگر طاقت ہے، اگر یہ کر لو گے تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آپ نے جتنا بتلایا میں اتنا کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ، اور یہ کہہ کر کے چلتا بنا۔ نبی کائنات نے کہا جو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے اگر یہ اس کے اوپر عمل کرتا رہا تو دیکھو یہ چلتا پھرتا جنتی ہے، جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے جنتی۔ ہمارے یہاں تو جنت میں جانے کے لیے آپ کو بڑی لمبی چوڑی فیرت، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو کہیں گے بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ابھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ کو اب نام لینا میں نہیں چاہتا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ چلو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا بنائے کیوں جس کے کہنے سے پیٹ میں درد ہو، کھانا تو بڑی دور کی بات رہی ہے، نام لے تو تکلیف ہو جاتی ہے، کیا فائدہ بنانے؟ اب وہ ہونا ضروری ہے، پھر وہ ہو گئے تو پھر وہ ہونا ضروری ہے، قادری ہو کہ چشتی ہو کہ نقشبندی ہو کہ سروردی ہو کہ فلانی ہو کہ ڈکانی ہو، پھر وہ ہونے کے بعد پھر وہ ہونا ضروری، دنیا بھر کے۔ اللہ کے بندو دین آسان ہے، سہل ہے، یہ ہے دین جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ چلیں میں بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے،
یہ دین اسلام کیا ہے؟ دین کہتے ہیں نا، ان دین اسلام، ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی معرفت تو سمجھ میں آ گئی نا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. ایک تو پہلی چیز یہ ہے دین. دین کا پہلا حصہ اللہ کی معرفت ہے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کی معرفت، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو. اسلام. جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام. یہ شریعت ہے نا اس کا. یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے پاس تو ریال بھی ہیں اور دینار بھی ہیں، لیکن یہ دینار شاید ربع دینار ہے. چلو کچھ بھی ہو، سعودی عرب میں یہ کتنا کا ہو گیا؟ 4 ریال کا ہو گیا، 5 ریال کا، کچھ بھی ہو. کوئی جواب دے صحیح، یہ انعام ہے. ربع دینار ہے نہیں، 1/2 نصف ہے، 6.5 ریال ہے نہیں؟ کتنا ہے؟ 100 روپیہ. ماشاءاللہ. ہم لوگ اکاؤنٹ میں اتنے، اکاؤنٹنگ میں اتنے ماہر ہیں کہ دھڑ دھڑ ہے نا. اللہ کا اتنا کھاتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہیں اس کے اکاؤنٹ کرتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام بتاؤ کیا ہے؟ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اپنی خواہشات اور طبیعتوں کو اللہ کے حوالے کر دینا. اس اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کی تابعداری کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ ہے اسلام. بات سمجھ میں آئی؟ آج ہمارے دماغوں میں اسلام کا جو معنی بتایا جاتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو خلاص، کچھ بھی کرتے. یہ معنی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسلام میں داخل ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کا جو تقاضا ہے، اسلام مکمل جو دین ہے، دین اسلام، اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننا. اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف اللہ کو مان لینے سے جنت مل جائے گی؟ یعنی اللہ کا اقرار کر لیا، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. آپ بتاؤ، آگے بیٹھے ہو، بچے ہو، کیا صرف کوئی شخص اگر اللہ کو مان لے، اقرار کر لے اللہ خالق ہے، مالک ہے، اسے جنت مل جائے گی؟ نہیں، وہ تو ہے ہی ہے یار، وہ تو بات. لیکن یہ بتاؤ نا پورا اس کے ساتھ اور کچھ ضرور. وہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہے. ہاں نہیں، آپ بتائیں. آپ بولے نہیں، کیا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ ہاں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. ہاں، توحید، اللہ کے ذات اور صفات، اور آپ اللہ کی عبادت میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک وہ مسلمان ہو سکتا، جب تک وہ جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا. ورنہ اللہ کو ماننا، مالک خالق رازق، کفار مکہ اور آج بھی سب مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، اس دین کی حقیقت کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ہیں بنیادی باتیں، اصولی باتیں جو تمہیں اور ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہیں. اسلام کی معرفت، شریعت مطہرہ کی. آخری چیز کیا ہے؟ صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معرفت. یہ تینوں چیزوں کی معرفت ہونا ضروری ہے دنیا میں، تب آپ صحیح دین کے حامی کہلائیں گے. اور مرنے کے بعد بھی اس کا تعلق میں جوڑ کر اپنی بات ختم کروں کہ جب آپ مر جاؤ گے، قبر میں دفن کیے جاؤ گے، روزہ نہیں پوچھا جائے گا، نماز نہیں پوچھی جائے گی، حج نہیں پوچھے جائیں گے، زکوٰۃ نہیں پوچھے جائیں گے، صدق و امانت آپ کی نہیں پوچھی جائے گی، طہارت و پاکیزگی آپ کی نہیں پوچھی جائے گی. صرف اور صرف 3 سوالات آپ سے ہوں گے: من ربک، ما دینک، وماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، او من نبیک، کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اس وقت کہو گے میرا دین اسلام ہے. تمہارا نبی، تمہارا رب کون ہے؟ تو تم کہو گے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. تمہارا دین کیا ہے؟ تو تم کہو گے میرا دین اسلام ہے. تمہارا نبی کون ہے؟ تو تم کہو گے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی معرفت
بے حد ضروری ہے۔ ایک کتاب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی الاصول الثلاثہ، آپ اس کا درس لیں، پڑھیں۔ علماء کرام موجود ہیں، دعات عظام موجود ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ اس کا درس دیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم تفصیل کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ملک سعودی عرب چلا جاؤں گا، آپ حضرات سے پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی موڑ پر زندگی میں ملاقات ہوگی اور ضرور ہوگی، اور پھر اسی طرح سے اگر زندگی نے وفا کی اور آپ حضرات نے یاد کیا تو ضرور حاضر ہو کر خود بھی سعادت حاصل کروں گا، اور آپ حضرات کو بھی کچھ آپ حضرات سے سیکھنے اور آپ حضرات کو سکھلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کے بپا کرنے والے اور مجھے یہاں تک پہنچانے والے اور اس سلسلے میں مدد کرنے والے دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی جد و جہد کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مجلس میں تمام حاضرین کی اللہ مغفرت فرمائے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے جوان بوڑھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 5 یا 10 منٹ میں دوں گا، اگر سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مختصراً میں اس کا جواب دوں گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ محترم کو، اور مزید آپ کے علم اور عمل میں برکت نصیب فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ مزید لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ صرف جیسا کہ شیخ نے بھی کہا 10 منٹ کے اندر 1-2 سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، شیخ صاحب آپ بریلیوں اور صوفیوں پر تنقید کرنا اپنا خاص موضوع بنا رکھے ہیں، آخر کیا بات ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو آپ اس کلمے کو دہراتے ہیں، اور میں بھی دہراتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے؟ بولو، کون سا مسلمان ہے جو اعوذ باللہ نہیں پڑھتا ہے؟ حمام میں جاتے ہو تو بھی کہتے ہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، قرآن بھی پڑھتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیاطین سے پناہ مانگنا، شیاطین سے دوری کی اور ان سے بچنے کی پناہ مانگنا، یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ تو اللہ نے سکھلایا۔ تو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں، اس لیے وہ تقریر میں بھی آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے تنقید نہیں، انہوں نے دین اسلام کی چھبی اور دین اسلام کے شکل و صورت کو مٹا کر ایک نئی شریعت اور شیطانی شریعت قائم کی ہے۔ اس لیے صرف معراج ربانی نہیں بلکہ ہر مومن موحد کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ دھیمے انداز میں تیز بول کر اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، جیسے بھی اللہ اسے توفیق دے، وہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرے اور ان کے خلاف ان کی رد کرے، تاکہ عام مسلمان بیچارے بھولے بھالے ان کے رنگ ڈھنگ اور ان کے چکنے چپڑے باتوں میں نہ آ جائیں اور جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ ہم انہیں نہیں چاہتے اپنے بھائیوں کو کہ وہ ان کے راہوں پہ چل کے جہنم میں جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ 2 سوال ہیں جو ملتے جلتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایک صاحب کہ کچھ لوگ تبلیغی جماعت کے تعلق سے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جبکہ جماعت کے مخلصین کافی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بہنوں کی بھی جماعت نکالتے ہیں اور خوب جم کر تبلیغی مشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، تو کیا یہ غلط ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ تبلیغی جماعت کا طریقہ کار قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ دیکھیں، میں جتنا بچنا، ایک شیخ آج مجھ سے ملاقات ہے، بولے یار تم کسی کو مت کچھ کہا کرو۔ میں نے کہا ہے کچھ؟ بولو، یہ سوال میرا ہے؟ خواہ مخواہ مجھ سے اگلوانا چاہ رہے ہو؟ اب میں جواب نہ دوں تو کہیں گے دیکھو معراج ربانی نے جو ہے ڈر گیا اور یہ ہو گیا۔ میں کہوں وہ مولانا آپ حیاء التراث میں جا کر کے قارہ ہندیہ کے وہاں مولانا لوگوں سے پوچھ لو، اگر میں یہ کہہ کے چلا جاؤں تو؟ بھائیو دیکھو، مجھے کسی سے، آپ کو بھی، کسی مومن کو کسی سے دشمنی، کسی بھی مومن سے دشمنی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے سب کی عداوت، نفرت، شیطان کے سوا سب کے مومنوں کے تعلق سے عداوت، نفرت اللہ ہمارے دلوں سے دور فرمائے، اور شیطان کے تعلق سے دنیا کی سب سے بڑی عداوت اور کراہت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔
یہ بھی ضروری ہے. جس طرح حلال کھانا ضروری ہے اسی طرح حرام سے نفرت کرنا بھی ضروری ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قصہ مختصر یہ کہ تبلیغی جماعت جو ہندوستان میں ہے یہاں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. آپ کے الکویت کے بارے میں کویتی ہیں کیا ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن صاحب البیت ادری بما فیہ ہمارے ملکوں میں بر صغیر میں، چاہے ہندوستان، پاکستان، چاہے بنگلہ دیش، یہاں جو تبلیغی جماعت ہے یہ آپ کو پتہ ہے صوفیوں کی جماعت ہے، اور ان کی کتابیں ہیں. ان کتابوں میں بہت سارے ایسے عقیدے ہیں. مثال کے طور پر ایک عقیدہ میں آپ کو بتلاؤں، اس میں ایک واقعہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سن 555 میں حضرت رفاعی جب حج کرن کے سید رفاعی آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ کے اوپر کھڑے ہو کے کہا، عربی میں شعر کہا، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، پہلے میری روح آتی تھی اور آپ کے چوکھٹ کا بوسہ لیتی تھی، آج میں خود بذات خود آیا ہوں، اب آپ اپنا دست مبارک نکالیے تاکہ میں اسے بوسہ لوں، میں اسے چوموں. تو قبر پھاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ نکلا اور آپ نے جو ہے اس کا بوسہ لیا اور مصافحہ کیا، اور 90,000 لوگوں نے دیکھا جس میں جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور انہوں نے بھی دیکھا. یہ قصہ اس کے اندر لکھا ہوا. آل الشیخ جو سعودی عرب کے مفتی مملکہ ہیں، ان سے کسی نے اس مسئلے کو پوچھا تھا کہ حضرت اس طرح سے ہمارے ملکوں میں کچھ مولوی اس طرح سے جو ہے کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر جائیے اور آپ اردو زبان میں اگر چاہتے ہیں عربی میں بھی اس سوال کو تھوڑا سا اشارہ کیجئے تو وہاں پر جواب آ جائے گا آپ کو. مملکت سعودیہ عربیہ کا فتویٰ ہے، اور آل الشیخ میں شیخ مفتی مملکہ نے یہ فتویٰ دیا. ان سے جب پوچھا گیا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے عقیدہ رکھنے والوں کو توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. میں نہیں کہہ رہا، مفتی مملکہ. اب یہ عقیدہ جو بھی رکھے، ہم رکھیں، آپ رکھیں، کوئی بھی رکھے، بہرحال گمراہ ہیں، بدعقیدہ ہیں. اور اس طرح سے اور ایسے لوگ دین کی دعوت کیا دیں گے؟ میں نے کہا جنہیں عقیدہ توحید ہی کی سمجھ نہیں ہے. عقیدہ توحید کی سمجھ پہلے ضروری ہے، علم حاصل کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ طریقہ کار اور ان کے تبلیغ پر، تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بس وہ جماعت بنائی گئی ہے، اپنا چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بس جی جزاک اللہ. ایک سوال ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ عام ہے، کہا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں اور سلفیوں کے نزدیک حدیث فہمی قطعاً نہیں ہے، صرف دعوے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی جو سمجھ ہے اس حساب سے اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ سمجھ کی بھی بات ہوتی ہے. ایک آدمی کسی چیز کو انسان سمجھتا ہے، دوسرا آدمی اسی کو گدھا سمجھتا ہے، تو بھی سمجھ کی بات ہوتی ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو جہاں تک قرآن اور سنت کی بات ہے، سلفی یا اہل الحدیث یا اثری جو بھی ہیں، ان کا منہج یہ ہے کہ قرآن و سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح سلف صالحین نے سمجھا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام محمد بن عبد الوہاب، یعنی یہ جتنا بھی سلسلہ ہے، قرآن و سنت کو جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے اس طرح سے ہمیں بھی سمجھنا ہے. صحابہ کرام، سلف صالحین، سب سے پہلے نبی کے شاگرد، انہوں نے جس طرح سمجھا ہمیں بھی سمجھنا ہے. جو بات ان میں نہیں ہے ہم نئے سرے سے پیدا کریں، یہ بہرحال گمراہیت اور ضلالت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یقیناً ہم قرآن و سنت کو ان کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں. دور جدید کے لوگ جو اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں ان کے منہج کے مطابق ہم نہیں سمجھتے. اللہ تعالی ہمیں ایسی سمجھ سے بھی دور رکھے. جی ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگ اس بات تقلید کے لیے اہدنا الصراط المستقیم والی آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، نیز تقلید کے وجود کو صحابہ کے دور سے جوڑتے ہیں. اور اسی کے ضمن میں ایک سوال ہے کہ 4 مسلک کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، 4 نہیں، فقہ کے کئی ائمہ گزرے ہیں. یہ اور بات ہے کہ 4 ائمہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے. بہرحال لیکن
یہ وہ ائمہ رحمہم اللہ تھے جو ائمہ اہل السنہ والجماعہ تھے، جن کا ایمان اور عقیدہ واضح طور پر قرآن و سنت کے مطابق تھا، اور یہ ہمارے ائمہ ہیں، اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ الحمدللہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نام کا مذہب نہ بناؤ، نہ ہماری تقلید کرو، اس لیے الحمدللہ ہم ان کے کہنے کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، ہم نہ ان کی طرف مذہب بناتے ہیں اور نہ ہی ان کے ناموں کی طرف منسوب ہیں۔ انہوں نے کہا خذوا من حیث ما اخذنا، تم بھی دین کو وہیں سے حاصل کرو جہاں سے ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن و سنت جس طرح میں نے ابھی بتایا، ہم اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور دیگر ائمہ محدثین نے سمجھا ہے، ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، الحمدللہ ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ ہمارا عقیدہ قبر پرستی کا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ قبر پرستی کا تھا۔ ہمارا عقیدہ شب برات کے چراغاں اور حلوے ماڈے اور 1000 رکعتوں کے پڑھنے کا نہیں ہے، نہ ہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یعنی آپ اگر مقارنہ اور موازنہ کریں تو الحمدللہ اہل الحدیث والسلفی جو جماعت ہے الحمدللہ ائمہ رحمہم اللہ کے نقش قدم پر ہے، لیکن آج ان کا نام لے کر کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر کا مذہب بنایا۔ کوئی درگاہ پوج رہا ہے، کوئی مزار پوج رہا ہے، کوئی شدہ پوج رہا ہے، علم پوج رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی قبروں پہ جھکا ہوا ہے، کوئی ملنگ بنا ہوا ہے، کوئی دولہے شاہ ہے، کوئی کھوتے شاہ ہے، کوئی طوطے شاہ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، واللہ بعید دور بہت دور ہیں۔ کہاں ہے یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی؟ دین کے اوپر تو بٹا مارنا الگ ہے، خود ائمہ رحمہ اللہ کے ناموں پر بٹا لگانا ہے کہ نہیں، اور ان کے نام کو لے کر دنیا کو روب ڈال کر اپنا سودا کمانا ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں گلی میں اقبال نے کہا تھا کہ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے، ہے نا، یہ ہمارے اوپر کہا تھا اس نے۔ اور اقبال ہی نے کہا تھا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اور اقبال ہی کا یہ شعر تھا کہ جس نے کہا تھا کہ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ یہ اقبال کا شعر تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے کسی امتی کے بات کو مان کر اس کے پیچھے چلنا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ سوالات کی کثرت اور وقت کی قلت کی بنیاد پر شیخ سے ایک آخری درخواست ایک صاحب نے رکھی ہے، لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بچہ ایک حادثے کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے، آپ ان کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائیں، غفر اللہ موتاکم واحسن اللہ عزاکم، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس بچے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور آپ سب کے لیے وہ جو ہے جنت آخرت میں ذخیر آخرت بنائے اسے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے اور آپ کی ہر پل جو ہے حفاظت فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے مزید جو ہے علم کی روشنی کو عام فرمائے، اور ہم مزید امید کریں گے آپ سے کہ آئندہ بھی آپ اس طریقہ کا موقع ہمیں عطا فرماتے رہیں گے تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں۔ آخر میں جو ہے 2 اعلانات ہیں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ قرطبہ کے اندر ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو ماہانہ درس ہوتا ہے، لہٰذا آپ حضرات اس میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہیں، اور اس مسجد کے اندر بھی ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو ماہانہ درس ہوتا ہے، اور جو ہے ہر ہفتہ جمعہ کا خطبہ بھی ہوتا ہے جو اردو میں ہوتا ہے، لہذا آپ حضرات اس بات کی طرف توجہ دیں، اب دوسرے احباب کو بھی اس علم کی مجلس میں شریک کروائیں۔ میں آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں، پھر ایک دفعہ منہج انبیاء جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، اور جو یوں سمجھیے کہ ایک اس دور میں جنہوں نے شیطان لعین اور ربا جیسی ملعون کے خلاف، ملعون بیماری کے خلاف جو امت کے اندر، امت کے رگوں میں رچ بس جا رہی ہے شرک و بدعت کے بعد، اس کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا سچے دل سے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ سے سود سے بچنے کے لیے اگر آپ اپنی جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ سود کا جو سب سے بدترین گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا کے برابر ہے۔ سود کھانا اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس سے بچیے، اپنی آل اولاد کو سود سے بچائیے۔ کل کو یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا
کہ میں سود سے کیسے بچتا، میں تو یہ پریشانی تھی تو وہ پریشانی تھی وہ پریشانی، نہیں، اللہ کیا نہیں بچ سکتے. اس لیے یہ اعلان کر رہا ہوں میں کہ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی آل اولاد کو سود سے بچاؤ. زنا، شراب، چوری یہ معاشرے کی انفرادی طور پر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن سود ایک ایسی ملعون بیماری ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ علی آکلہ و موکلہ و کاتبیہ و شاہدیہ. اللہ کی لعنت ہوتی ہے کھلانے والے پر بھی، کھانے والے پر بھی، اس کے اوپر گواہی دینے والوں پر بھی، سودی کاروبار کے لکھنے والوں پر بھی. ہماری مائیں بہنیں بڑا دعا کرتی ہیں، کیا میرا بیٹا بڑا ہو جائے، بینک کی نوکری، بڑے فخر سے بات، میرا بیٹا بینک کی نوکری کرتا ہے. منحوس آدمی، اللہ سے ڈر. ابے بینک کی نوکری، سود کھلا رہا کھا رہا، کون سی اس پہ فخر؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ. مسلمانوں آج اس لعنتی اور ملعون چیز پر فخر ہم کر رہے ہیں. کون نہیں جانتا سود کھانا حرام ہے؟ اس لیے فاذنوا حرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا جو سود کرتے ہیں کھاتے ہیں. اس لیے سود سے بچیے، جس طرح شرک سے بچیے، بدعت سے بچیے. اب میری دعوت کا ایک تیسرا مشن ہوگا کہ سود سے بھی، ربا سے بھی اور ربوی کاروبار سے بچیے. بزنس سے آپ کہیں گے حل، جس طرح توحید و شرک و بدعت کو چھوڑ کر توحید و سنت اس کا حل ہے، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا. حرام کو چھوڑ کر اس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ تجارت میں شریک ہوئیے، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال، شرک اور بدعت سے بچائے، توحید و سنت پہ چلائے اور حلال کھانے کی توفیق دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کے شکریہ کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست آپ حضرات کریں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہیں ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.